اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ یقین کرے جو سکون اللہ کے آگے سر جھکانے سے ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ اپنی مسکراہٹوں کو اپنی سوچ کی تنگ نظری سے بچا کے رکھیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ زبان کا ذکر اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب چناؤ الفاظ اور جذبے کے درمیان ہو تو جذبے کو چن لیجئے۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ بے شک ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ چیخنا چلانا انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔
سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔